کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا پپیتا کھانا چاہیے؟ اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو پپیتا ہرگز نہیں کھانا چاہیے؟ اور پپیتے کی کتنی مقدار ایک دن میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ پپیتا کھانے سے آپ کو کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اور پپیتا کھانے سے آپ کن امراض سے بچ سکتے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالات کے جواب دوں گی، اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں ایک بہت ہی اہم پھل کے بارے میں جس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ کون کون سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں ان تمام اہم نیوٹرینٹس کی، ان تمام اہم غذائی اجزاء کی جو کہ پپیتے میں پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پپیتا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ مختلف طرح کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ پپیتے میں وائٹامن اے بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، وائٹامن کے بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ منرلز میں پوٹاشیم کی ایک اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹس کی بات کر لوں تو اس میں لائکوپین پایا جاتا ہے۔ ان تمام کا ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے یہ آپ کو بہت سے ڈفرینٹ کائنڈ آف کینسر سے بچاتا ہے، آپ کو کسی بھی طرح کا کینسر ہونے کے رسک کو کم کرتا ہے اور اس کے علاوہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا کیروٹین اور وائٹامن اے بھی بہت اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں اور وائٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے یہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرتا ہے، آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، آپ کو مختلف طرح کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ اگر آپ پپیتا استعمال کرتے ہیں تو آپ کون سے مسائل سے، کون سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پپیتے کا استعمال ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کو ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا یا آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ آپ قبض کا شکار ہیں، تو آپ کے ان تمام مسائل کا حل پپیتے کو استعمال کرنے میں موجود ہے کیونکہ یہ آپ کے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پپیتا ضرور کھا لینا ہے۔ پپیتے کا استعمال ہماری آنتوں کے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے انٹسٹائنز کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر ہم پپیتے کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری آنتیں بہت زیادہ انفلیمیشن سے بچ سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آنتوں سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں آپ ان تمام سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پپیتے کا استعمال دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پرہیز کریں اور آپ زیادہ آئلی چیزیں نہیں کھائیں گے، مگر آپ اپنے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے پپیتے کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ پپیتے میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ پپیتے میں لائکوپین اور وائٹامن سی کی بھی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے، یہ دونوں اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور آپ کے دل کو مختلف طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ وائٹامن سی پپیتے میں پایا جاتا ہے، کوئی بھی چیز جس میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، آپ کے قوت مدافعت کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وائٹامن سی آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کو اسکن ریلیٹڈ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے چہرے پر جھریاں بن گئی ہیں یا پھر وقت سے پہلے بوڑھا لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے بھی وائٹامن سی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ وائٹامن سی کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی جلد کو تر و تازہ رکھ سکتے ہیں۔
اسی طرح اس میں بہت ہی اچھی مقدار میں کولیجن پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے اسکن کی الاسٹیسٹی کو بہتر کرتا ہے، امپروو کرتا ہے اور آپ کی اسکن کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کی اسکن بہترین ہو جاتی ہے اور آپ بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں۔ پپیتے میں وائٹامن کے بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اسی لیے یہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے، کیونکہ وائٹامن کے کیلشیم کی ایبزارپشن کرواتا ہے۔ جب آپ کی باڈی میں کیلشیم کی ایبزارپشن ہوگی، آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم کی ایبزارپشن ہو جائے گی، ڈپوزیشن ہوگی، اٹ مینس کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں۔ جو آپ کو ہڈیوں کا درد رہتا ہے اکثر، وہ بھی آپ کا دور ہو جائے گا اور ہڈیوں کے بربرے پن کا مسئلہ یعنی کہ اوسٹیوپوروسس سے بھی آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں کہ کون سا ایسا پھل استعمال کیا جائے جو ان کے ہاضمے کو بھی بہتر کر دے، ان کی قبض کو بھی دور کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا وزن بھی کم کر دے، تو جی ہاں، آپ پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پپیتے کا استعمال کرنے سے نہ صرف آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کے ہاضمے کو بھی بہتر کرتا ہے، آپ کے میٹابولزم کو بھی فاسٹ کرتا ہے۔ جب آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا، آپ قبض سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہوگا تو آپ کا وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فائبر کی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے پپیتے میں، وہ بھی آپ کا وزن کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پپیتے میں وائٹامن اے اور بیٹا کیروٹین بھی اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے پپیتے کا استعمال نظر کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اگر آپ کی نظر کمزور ہے، آنکھوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج کل بہت زیادہ آپ کی آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے، بہت زیادہ موبائل اور لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے، تب بھی آپ پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں موجود وائٹامن اے اور بیٹا کیروٹین دونوں ہی آپ کی نظر کو تیز کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو آنکھوں سے متعلق مسائل سے بھی بچاتے ہیں۔ جی ہاں، شوگر کے مریض بھی پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی مفید پھل ہے، لیکن انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ پکا ہوا پپیتا استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی کچا پپیتا استعمال کریں گے، بالکل درمیانہ جو ہو وہ پپیتا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریض اور بھی بہت سے پھلوں کا استعمال کر سکتے ہیں، میرے ویڈیو میں بتایا ہے ایک ویڈیو میں، اور وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پپیتے کا استعمال آپ کی بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ کرتا ہے، آپ کے خون کی گردش کو تیز کرتا ہے، اسی طرح یہ آپ کو دل کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ پیٹ کے ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں پپیتا کھا کر۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے تب بھی آپ پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پپیتے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ضرور کھا لیں۔ جگر کے لیے بھی بہت زیادہ بہترین ہے۔ اگر آپ کو جگر کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے، تب بھی آپ پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ سستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا، آپ میں انرجی کی کمی ہے، تب بھی آپ پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے جسم میں انرجی لیول کو امپروو کرتا ہے، آپ کا میٹابولزم فاسٹ کرتا ہے اور آپ ایکٹیو اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پپیتا بلڈ پیوریفائر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، آپ کے خون کو صاف کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے بھی پپیتے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتا ہے، آپ کے جوڑوں کے درد کو دور کرتا ہے، اور ایسے پیشنٹس جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ بھی پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کے پیٹ میں کیڑے ہیں وہ بھی پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے پپیتے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ آپ نے پپیتا کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ ایک ہفتے میں آپ 3 سے 4 بار پپیتے کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک دن میں آپ 2 سے 3 پھاڑیاں لے سکتے ہیں پپیتے کی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے پکا ہوا پپیتا استعمال کریں، کچا پپیتا آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ کچا پپیتا استعمال کرنے کے نقصانات ہیں۔ اب بات کر لیتی ہوں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو پپیتے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جی ہاں،
ایسے لوگ جن کو کسی بھی طرح کی کوئی الرجی ہے پپیتا کھانے سے تو وہ ہرگز بھی پپیتے کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت چھوٹے بچے، ان کو پپیتے کا استعمال کرنے سے پرہیز کروائیں، اور اس کے علاوہ پریگننٹ فیمیلز بھی کوشش کریں کہ وہ پپیتے کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ہی اسمال پورشنز میں پپیتے کا استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں پپیتے کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب آپ ایکسیس میں لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بنتی ہے۔ کوشش کریں کہ ایک مناسب مقدار میں استعمال کریں اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ گرمیوں کے اس موسم میں اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے ڈیلی بیسس پہ 8 سے 12 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اس کے علاوہ آپ نے روزانہ آدھا گھنٹہ واک ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ آدھا گھنٹہ نہیں کر سکتے، آپ 15 منٹ کی واک ضرور کریں گے۔ صبح آپ نماز کے بعد واک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ گرمیوں کا موسم ہے تو آپ نے پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو پانی کی کمی نہ ہو، آپ کے وائٹامنز اور منرلز پورے رہیں۔ آج کل گرمی کی بہت زیادہ شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، پانی کی کمی اور الیکٹرولائٹس کا امبیلنس ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ پپیتے کا استعمال بھی کریں گے اور اس کے علاوہ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لینا ہے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو بھی آپ بتا سکتے ہیں۔